السلام علیکم ویورز. تو میں آپ کو ایپیسوڈ 5 کے حوالے سے انشاءاللہ آج بات کروں گا کہ آگے میرا سفر کس طرح ہوا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ایئر کرافٹ میں نیو یارک تک پہنچ چکا تھا. ابھی بھی ایئر کرافٹ انسرکلڈ تھا. انسرکلڈ یعنی ابھی اوپر ہی گھوم رہا تھا. اور چونکہ میں پہلی مرتبہ چڑھا اور مجھے اتنا پتہ نہیں تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ اوپر ہی گھوم کے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بعد میں مجھے ظاہر ہے میں تو ایئر کرافٹ انڈسٹری میں بعد میں آگے چل کے آ گیا تو مجھے پتہ چلا کہ مطلب اجازت لینی پڑتی ہے کہ بھائی ہم اتریں. پھر وہ ایئر کرافٹ جو ٹاور ہے آپ کو ایئر ٹریفک کنٹرولر وہ اجازت دیتا ہے ہاں بھائی اب آپ کا نمبر ہے اتریں. تو وہاں پہ ٹریفک بہت زیادہ تھی, مطلب ایئر ٹریفک یعنی ہوائی جہاز بہت زیادہ اڑ رہے تھے تو ایک ایک کر کے اپنا نمبر لے رہے تھے. تو وہ کافی دیر تک جو ہے وہ اوپر گول گھومتا رہا اور مجھے تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا تھا کہ یار اتنی دیر گھوم کیوں رہا ہے. تو خیر پھر جناب وہ اتر کے جب لینڈ کیا تو ظاہر ہے مجھے تو عجیب سا ہی لگ رہا تھا. یعنی یوں سمجھیں کہ رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ یار کیا اس طرح مطلب اب آ گیا ہوں ایک نئے ملک میں اور کچھ خواہشات اب تک کی پوری بھی ہو گئی ہیں. اب جناب میں امیگریشن میں جب آیا تو مجھے اتنا تفصیل سے تو ابھی یاد نہیں ہے لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ مطلب کوئی خاص ایسی کوئی رکاوٹ نہیں بنی اور میں ہوتے ہوتے باہر آ گیا. اچھا جب میں باہر آیا نیو یارک کے JFK میں, وہاں پہ 2 ایئرپورٹ ہیں. ایک جان ایف کینیڈی کا ایئرپورٹ ہے جو کہ بڑا ایئرپورٹ ہے JFK کہلاتا ہے, اور ایک ہے لگواڈیا. وہ بھی اچھا خاصا بڑا ایئرپورٹ ہے لیکن یہ کہ وہ JFK سے تھوڑا چھوٹا ہے. اور تو میں JFK سے اترا. جب میں باہر پہنچا تو ایسے ہی بج رہے ہوں گے کہ شام کے, میرا خیال ہے کوئی 9:30, اور حالانکہ ویسے تو جولائی تک پہنچ گیا تھا یعنی ٹائم نا, لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ چونکہ میں نے گھبرا کر کے یا جیسے بھی خوف سے یا جو بھی ہے میں پانی تک مطلب شاید نہیں پی رہا تھا یا کم پی رہا تھا, تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے ہونٹ جو ہے وہ پھٹ گئے تھے جیسے سردیوں میں پھٹتے ہیں ہونٹ. تو اب میں وہاں سے نکلا. اب مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ باقی کی منزل تو پتہ تھی, مجھے جانا تھا الاباما. اور الاباما ہے جناب جیسے سمجھیں کہ آپ کراچی سے یوں سمجھیں کہ یعنی اسلام آباد سے بھی آگے, تو یعنی آگے آپ سوچ لیں جو بھی آتے ہیں پشاور مردان وغیرہ جیسے اتنا سمجھ لیں دور ہے. تو اب مجھے تو اتنا نہیں پتہ تھا لیکن یہ پتہ تھا کہ مجھے جانا الاباما میں. تو میں وہاں سے نکلا, پوچھا کچھ لوگوں سے. میں نے پانی کا پوچھا, انہوں نے کہا بھئی کہیں کلب ریسٹورانٹ میں دیکھو. تو جب میں ایک کلب میں یا پتہ نہیں کوئی بھی تھا میں نے دیکھا تو انہوں نے کہا بھئی یہاں تو پانی کے علاوہ ہی چیزیں ملتی ہیں. تو میں نے بڑا انہیں اچھا میرا ایکسنٹ مختلف تھا تو لوگوں کے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا, اور کئی چیزیں ان کی بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں. یعنی ان کی چیزیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, میری چیزیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں, حالانکہ ہم دونوں ہی انگریزی بول رہے تھے. تو پھر خیر انہوں نے سمجھا کہ کچھ لوگ تو تھوڑا سا ہنس بھی رہے تھے, سمجھ رہے تھے. اور اچھا میرے ساتھ لگیج بھی تھا, یہ بھی ایک بات تھی. اچھا خاصا مطلب جو بھی گھر سے میں کپڑے وپڑے لے کے نکلا تھا وہ بھی ساتھ لے کے, میں تو تھک ہی رہا تھا لیکن بہرحال مجبوری تھی. تو پانی, پھر اس کے بعد میں گیا 42nd اسٹریٹ, وہاں سے یعنی سٹی ہے, میں بس پکڑ کے گیا تھا. وہاں سے بھی مجھے تھوڑے کچھ بلاکس چلنا پڑے, اور وہاں سے جناب میں نے ایک گرے ہارن, اس زمانے میں بس چلتی تھی, اب وہ ریلوے کہلاتی ہے, وہ ایک ہی ہو گئی ہے, 2 چیزیں ضم ہو کے ایک ہو گئی ہے. تو بہرحال پھر میں اس میں بیٹھا. اچھا اب چونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کتنا لمبا سفر تھا تو وہ باقاعدہ میں نے ٹائی وائی پہنی ہوئی تھی اپنا, تو لوگ بھی بڑے غور سے دیکھ رہے تھے. پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی رہی, لوگ خود تو اتنے ریلیکس ہیں لیکن میں تو اچھا خاصا جتنا ہو سکتا تھا میں بن کے بیٹھا ہوا ہوں اور لوگ جو ہیں دیکھ رہے ہیں. تو پھر کسی نے کہا یار بھائی اپنی ٹائی تو تھوڑی لوز کر لو, یہ کیا ہے. تو جو ہے اب میں نے اٹھا کے ٹائی لوز کی اور جناب اپنا اس طرح چلتے رہے. تو میرے خیال میں دوستو اب یہ کہ اس وقت کے لیے, اس ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی. میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ میرا سفر بس میں کس طرح گزرا, اور پھر آخر کار جب میں پہنچا. اچھا اتنا میں بتاتا چلوں, میں ڈرائیور کو بار بار پوچھتا جا رہا تھا کہ بھئی آ گیا. اس نے کہا بھائی آپ ریلیکس کریں, ابھی تو پوری رات چلنی ہے گاڑی, بس چلنی ہے, پھر جا کے اور میں خود ہی بتاؤں گا جب آئے گا. تو اس طرح جو ہے میں گھبرا کر کے بیٹھا ہوا تھا, بس جہاں رکتی تھی میں بار بار پوچھتا جاتا تھا. تو آج کے دن اور اس وقت کے لیے دوستو ویڈیو اتنا ہی. آپ لوگ جو ہیں
اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں. انجوائے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.